السلام علیکم، میں ہوں طرب خان اور آج کی اس خاص دل کو چھو لینے والی ویڈیو میں بات کرنے جا رہی ہوں ان دعاؤں کے بارے میں جو ہم روز مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، لیکن شاید ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ دعائیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن کیا ہوگا اگر یہ ہتھیار الٹا ہمیں ہی زخمی کر دے؟ کیا ہوگا جب وہ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہوگا جب ہم جذبات میں بہہ کر ایسی دعائیں مانگ بیٹھتے ہیں جن کا انجام ہمیں پچھتاوے کی طرف لے جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں صرف الفاظ نہیں بلکہ نیتوں، سوچوں اور دعاؤں کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو بھی کھولوں گی۔ سب سے پہلی دعا جو ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یہ دعا بہت ہی مشہور دعا ہے، ہر دوسرا شخص یہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دعا میں کتنا بڑا خطرہ چھپا ہوا ہے؟ اکثر جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اور ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا خود مختار بنا دیتے ہیں کہ زندگی میں کوئی تعلق، کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت ہمارے اوپر آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار دور، شوہر بے تعلق اور دوست غائب، کیونکہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ہر محتاجی چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو ہم اپنی فطرت کے خلاف کیوں دعا مانگتے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا ہے، لیکن اس کی محتاجی کو ہی اللہ نے عبادت بنایا ہے۔ بہتر دعا کیا ہے؟ بہتر دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے صرف اپنوں کے درمیان محتاج رکھ اور ان کے دل میں میرے لیے محبت، شفقت اور مدد پیدا فرما۔ یہ دعا انسان کو انسانوں کے درمیان جینے دیتی ہے، نہ کہ اکیلا کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی دعا مانگیں پہلے سوچیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا یہ فطرت کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیا اس میں خود غرضی یا غرور تو نہیں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے؟ دوسری دعا جو ہم اکثر ہی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ یہ سننے میں ایک بہت نیک اور روحانی سی دعا لگتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دعا کے پیچھے ایک بہت بڑی آزمائش چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرنے کے لیے کوئی آزمائش بھیجتا ہے، کیونکہ صبر بغیر آزمائش کے نہیں آتا۔ صبر صرف تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، خواب بکھرتے ہیں، یا کوئی قریبی انسان آپ کو دکھ پہنچاتا ہے یا آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بے شک ہے، لیکن انسان کو صابر بنانے کے لیے پھر انسان کو پہلے توڑا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے، اور انسان اتنے میں گھبرا ہی جاتا ہے۔ پہلے تو وہی بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو آزمانے کے لیے اس کو مشکلوں سے گزارتا ہے، اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور جب اس انسان کو نظر آتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ اس کا کوئی اپنا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ انسان اللہ سے گلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، تو اس دعا کو تھوڑا سا چینج کر کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بالکل اس طرح سے کہ یا اللہ جب بھی آزمائش آئے مجھے اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرے دل کو پرسکون رکھ۔ اس دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہیں مانگ رہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر کوئی آزمائش آئے تو مجھے اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگلی دعا جو ہم سب تو نہیں لیکن ہم میں سے کافی لوگ جب شدید مایوسی کے عالم میں ہوتے ہیں تو وہ یہ منہ سے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ یا اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے نا، مایوسی میں انسان کہہ دیتا ہے نا کہ یا اللہ بس موت دے دے، میں تھک گیا ہوں، یا میں یہ زندگی اب مزید جینا نہیں چاہتی۔ یہ الفاظ چاہے جذبات میں کہے جائیں لیکن خطرناک حد تک شکوہ اور کفر کی علامت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر گناہ گار ہے تو توبہ کا موقع ملے گا۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کرتی ہے، یہ ہمارے صبر کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے، یہ اللہ کی قضاء اور قدر پر اعتراض کرتی ہے۔ بہترین دعا کیا ہے؟ بہترین دعا یہ ہے کہ یا اللہ میری زندگی کو اس وقت تک باقی رکھ جب تک وہ میرے لیے بہتر ہے، اور موت دے اس وقت جب وہ میرے حق میں بہتر ہے۔
ایک اور دعا جو ہم اکثر ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ کہ اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی چیزیں مانگنا ہے نا. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، اکثر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ بس مجھے یہ چیز عطا فرما دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے بچے کا فلاں جگہ ایڈمیشن فرما دے اللہ تعالیٰ، بس اور کچھ نہیں چاہیے. یا اللہ مجھے بس یہ گاڑی عطا فرما دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. اسی طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتے رہتے ہیں. یہ الفاظ سننے میں تو خلوص والے لگتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی حکمت پر اعتماد کی کمی چھپی ہوئی نظر آتی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اکثر ہم اپنی بچیوں کا رشتہ کسی جگہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود وہاں پر رشتہ نہیں ہوتا، یا اپنے بیٹوں کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس گھر میں لاکھ کوشش کے باوجود اس گھر میں رشتہ نہیں ہوتا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ کیا ہی تھا کہ اگر وہاں پر ہماری بچی کا رشتہ ہو جاتا. اصل میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ شخص کردار میں خراب تھا یا اس کے گھر والے ٹھیک نہیں تھے. مطلب ہر چیز کے اندر، ہر بات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے کہ یا اللہ تو جو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہی ہمارے لیے فرما. یا اللہ مجھے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے، چاہے وہ میری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اچھا، پھر ایک اور دعا جو ماں باپ لاشعوری یا جذباتی طور پر دعا مانگتے ہیں، اور وہ کیا دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے بچے ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، یا اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ میرے اوپر ڈپینڈنٹ رکھنا یا میرا محتاج رکھنا. مطلب یہ ماں باپ کی لاشعوری طور پر دعا ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کو خیر بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے ان کے بچے ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کی یہ دعا پوری ہو جائے تو آپ کے بچے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، وہ خود مختار نہیں بن پائیں گے، بلکہ ایسے بچے نفسیاتی طور پر ماں باپ کی گرفت میں پھنسے رہتے ہیں. نہ ان کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، نہ ہی ان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، ہر نفس اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. اولاد ایک الگ امتحان ہے، الگ روح ہے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. اولاد کے حق میں بہترین دعا کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو مجھ سے محبت رکھنے والا بنا، لیکن انہیں اپنی زندگی میں کامیاب، خود مختار، خوددار اور نیک بنا. اب میں آتی ہوں اگلی دعا کی طرف، اور اگلی دعا وہ ہے جو اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں بار بار اپنے لیے مانگتے ہیں. اور وہ پتہ ہے کیا دعا ہے؟ وہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ بس، جیسے اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس گھر میں رشتہ ہو جائے، تو وہ کہتی ہیں کہ یا اللہ بس مجھے میری شادی اس لڑکے سے ہو جائے. یا کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور آپس میں والدین راضی نہیں ہوتے، لیکن وہ لڑکے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بس میری شادی اس لڑکی سے ہو جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور وہ یہ دعا بار بار مانگتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا ایسے. تو اگر آپ نوٹس کریں نا تو یہ دعا اکثر ضد، خواہش پرستی اور تقدیر پر اعتراض میں تبدیل ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو، وہ تمہیں خوش رکھے گا. آپ لڑکی ہیں یا آپ لڑکا ہیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ایسی ہی کسی سچویشن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے، وہ لڑکا یا وہ لڑکی میرے حق میں بہتر ہے، تو میرے حق میں فیصلہ فرما، ورنہ میرے دل کو اس کی محبت سے پاک فرما. اب میں آتی ہوں اگلی دعا کی طرف، اور اگلی دعا ہم میں سے اکثر ہی لوگ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اس کو دعا کہنا چاہیے یا بد دعا کہنا چاہیے، لیکن جب کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، ہمیں دکھ پہنچاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے، یا اللہ ان سے بدلہ لے، یا اللہ جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس سے برا ان کے ساتھ فرما. اب ہم نے یہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کر دی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اب یہ بدلہ کس قیمت پر آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اس بدلے کے چکر میں ہمیں بھی آزمائش سے گزرنا پڑے، کیونکہ ہم نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو کی ہی ہوگی نا. آپ کو یاد ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں سنگسار ہونے کے بعد بھی کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نہیں جانتے. تو بہترین دعا کیا ہے کہ یا اللہ میرے حق میں جو ظلم کرے اس کا حساب تو بہتر جانتا ہے، اور مجھے درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی طاقت عطا فرما.
اچھا، اگلی دعا جو ہم اکثر ہی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ یہ کہ یا اللہ مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ گاڑی عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، مجھے اچھے ساس سسر عطا فرما، مجھے نیک شوہر عطا فرما. غرض کہ ہمیں دنیا کی ہر نعمت چاہیے. پتہ نہیں ایسے کیوں ہے کہ انسان صرف دنیاوی کامیابی چاہتا ہے، بس مادی کامیابی چاہتا ہے، اور آخرت یا روحانی سکون ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے. سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ بہترین دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے وہی نعمتیں عطا فرما جو میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہیں. اگلی دعا، یا آپ کہہ لیں کہ آخری دعا جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا صبر عطا فرما کہ میری آنکھ سے ایک آنسو تک نہ نکلے. دیکھیں، صبر کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ آنسو روکنا نہیں ہوتا، بلکہ صبر ہوتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے تھے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، مگر زبان اللہ کی رضا پر راضی ہے. بہترین دعا کیا ہے؟ بہترین دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا صبر دے جو دل کو سکون دے، زبان کو شکر پر رکھے اور آنکھوں کو پاکیزگی عطا کرے. تو جناب بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. تھوڑی سی اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق میں نے تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور ولاگ ختم کرنے سے پہلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگوں گی کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو، ہماری نیتوں کو اور ہماری زبانوں کو پاک فرما. ہمیں وہ دعائیں مانگنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرما جو تیری محبت کا ذریعہ بنے، اور ہمیں وہ دعائیں مانگنے سے دور رکھنا یا رب جو ہمیں تجھ سے دور کر دیں. آمین یا رب العالمین. اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.